رجائي يا رجائي يا رجائي. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا اسی انسان کے اندر ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا مکمل. یہ ایک ساتھ آتی ہے اور ایک ساتھ چلی جاتی ہے. بے حیا کو ہم پکا مومن اور مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزری ہوئی امتوں پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے سخت اور سب سے زیادہ عذاب جس قوم پر نازل ہوا ہے وہ قوم لوط ہے. اس کی پکڑ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ وہ بے حیا تھی. ایک ملک، ایک قوم کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن بے حیائی کے ساتھ قطعا نہیں. بے حیائی وہ عذاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت جلد پکڑ ہوتی ہے، انتہائی سخت پکڑ ہوتی ہے. اور ان کا صرف آخرت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو دنیا میں بھی عذاب سے دوچار فرماتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، مسلم معاشرے کو بے حیائی کے دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی بے حیا لوگوں کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اجیرن بنا دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور آپ اس بارے میں تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیا لوگوں کو دنیا میں ہی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. آج امت کا حال یہ ہے کہ اس بے حیائی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اس کو جدیدیت، ماڈرن دور کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. آزادی کہی جاتی ہے. آزادی کے نام پر عورت بک گئی، حیا چھن گئی، اور حیا کی جو چادر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو دی تھی، اس چادر کو اس نے پار کیا، اس چادر کو اس نے تار کیا اور اسے آزادی سمجھ بیٹھی. صحابہ کے زمانے میں آزاد کون تھی اور ہم آزاد آج کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جو خاتون بغیر پردہ کے ہوتی تھی صحابہ میں وہ لونڈی سمجھی جاتی تھی. لونڈی اور آزاد، کنیز اور آزاد میں یہ فرق تھا. جو بے پردہ ہوتی تھی وہ کنیز ہوتی تھی، وہ باندی کہلاتی تھی. جو پردے میں ہوتی تھی، جو پردہ نشین خاتون ہوتی تھی وہ آزاد کہلاتی تھی. آزادی کا یہ تصور تھا جو جتنی باپردہ ہوتی تھی وہ اتنی ہی با حیا بھی ہے، جو جتنی پردے میں ہوتی تھی وہ آزاد تھی، جس کا پردہ نہیں ہوتا تھا وہ غلام تھی، باندھی تھی، لونڈی تھی. یہی فرق تھا. ہاں، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا، ان کے بیٹے کا کسی غزوے میں ان کی شہادت ہوئی. ام خلاد ان کا نام آتا ہے. تو وہ نقاب کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معلومات کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو کس طرح شہید کیا گیا. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی تھی اور پردے میں تھی تو کسی صحابی نے پوچھا اپنے بیٹے کی معلومات کرنے آئے ہو وہ بھی باپردہ، وہ بھی نقاب ڈال کے چہرے پہ؟ تو اس نے کیا خوب جواب دیا، کہا میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا اور غیرت نہیں مری ہے. میری غیرت نہیں مری ہے، میری حیا نہیں مری ہے.
یہ تھا تصور اس زمانے میں آزاد عورت کا، یہ تھا وہ اسلامی تشخص اور اسلام کی صحیح تصویر جس کو ہم نے آج بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بہکانے اور پھسلانے کے طریقے اور موقع تلاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر ہے، جو جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو وہ ایمان کو داغدار بناتی ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ لعنت فرمائی ایسی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انداز سے نکلے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہو اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے اور پھر دیکھیے میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی کس انداز سے گھر سے نکلتی ہے۔ کیا وہ اس لعنت کی کہیں حقدار تو مستحق تو نہیں ہوتی ہے جس انداز سے وہ گھر سے نکلتی ہے؟ معاشرے کی تباہی ہم نے خود کر دی۔ میں نے اپنے گھر سے شروع نہیں کیا، میں ہمیشہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتا رہا۔ معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ بھئی خراب ہم ہیں، معاشرہ ہم ہے، معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ میرے گھر کے، میرے آنکھوں کے سامنے میری بیٹی، میری بہن بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے۔ اب میں نوجوان کو کیا کہہ دوں؟ بازار میں بے پردگی، بس میں جائے تو بے پردگی، سڑکوں پہ چاہے جس نکڑ پہ، جس گلی پہ، جہاں پر دیکھے، کہاں تک یہ اپنے ایمان کو بچائے؟ کہاں تک؟ یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی، زلیخا ان کے پیچھے پڑ گئی، ان کا حسن دیکھ کے تنہائی میں بلایا، گناہ کی طرف دعوت دی، لیکن یوسف بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی۔ اور آج تو ہزاروں زلیخا بازاروں میں گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ یہ نوجوان جس کا پہلے سے ایمان کمزور ہے، جس کو گھر میں کبھی دعوت نہیں دی گئی، جس کے ایمان پر کوئی، اس کے لیے کوئی سبق نہیں دیا گیا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوئی، اس کو دین اور ایمان نہیں سکھایا گیا، یہ جب بازار سے نکلے گا شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان بک گیا ہوگا۔ قرآن ایک زلیخا کی بات کر رہا ہے، ہمارے بازار تو ان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ نہ ہم رہیں گے، نہ ہماری زندگیاں رہیں گی، جانا ہے یہاں سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کا حق تو ادا کریں، والدین ہونے کا حق تو ادا کریں۔ میں اولاد کو کبھی نہیں کہتا کہ تم غلط ہو، غلط ہم ہیں، جو والدین ہیں وہ غلط ہے، ان کی غلطی ہے، انہیں تربیت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میرا یہاں بچہ ہوا ہے، مجھے اس کی تربیت کرنی ہے، مجھے تربیت کی وہ اصول بتا دیجئے جس کے ذریعے میں ان کی صحیح تربیت کروں اس کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا؟ کہا 1 سال کا ہو گیا۔ کہا صاحب تو نے دیر کر دی ہے، تو نے دیر کر دی تربیت کرنے میں۔ اور ہم سمجھتے ہیں 20 سال تک کہ بچہ ابھی نابالغ ہے، بچہ بچہ ہے ابھی۔ جب پھر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بچے سے اگر غلطی ہوتی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، معاشرے میں بھی وہی ذمہ دار، روز محشر کے دن بھی وہی ذمہ دار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، انہیں آپ صرف اپنا بچہ نہ سمجھیں، یہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جو آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل آپ کے سامنے، کل اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے، پوچھ ہوگی اس بارے میں کہ اپنی اولاد کو کیا دے دیا، کیا دیا، اس کی تربیت کیسی کی، اس کو ایمان کتنا سکھایا، اس کو حیا کتنی سکھائی، اس کو حیا کا درس دیا کہ نہیں دیا۔ کیسے ہم گوارا کرتے ہیں؟ ساری امت اس وقت جل رہی ہے، اس آگ میں سب جل رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں جھونک رہے ہیں۔
اپنے بچوں کے ساتھ اگر پیار ہے واللہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنائے. تم جو انہیں محبت دیتے ہیں ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے. آپ انہیں جہنم کے انگارے بنا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جہنم کے حوالے کر رہے ہیں. محبت یہ نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ محبت کے ساتھ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے. محبت کے ساتھ ہے. دنیا میں ایسے بہت، واللہ ایسے گھرانے بہت ہیں جو آج بھی صحابہ کی یاد تازہ کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے معلوم ہوا کہ اسی کشمیر میں، بلکہ غالباً اسی سری نگر میں ایک لڑکی ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر مرد نے اس کا نہ چہرہ دیکھا ہے نہ اس کی آواز سنی ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور ویسی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہے، اس کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر مرد نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. مبارک ہے ان کے والدین کے لیے جنہوں نے اپنے اولاد کی ایسی تربیت کی. قابل تعریف اور قابل تقلید ہے اس کے والدین جنہوں نے اس معاشرے میں رہ کر یہ بتا دیا اور یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت، غیرت، ضمیر، یہ چیزیں چاہیے. اس کے لیے محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم نے 2 روٹی بنا دیا سارا مقصد، سارا مسئلہ 2 روٹی کا بنا دیا. 2 روٹی مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے، اس کا مسئلہ ہے. کبھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہماری عقلوں پہ کیسے پردہ پڑ گیا، ہمارا معاشرہ کس طریقے سے ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے. امت کہاں چلی گئی، کدھر چھوڑ کے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. خدا گواہ، مرد اور عورت کو عورت ہی کہتے ہیں، عورت کا معنی ہی پردہ ہے. اس کو مستورات بھی کہتے ہیں، مستور کا معنی بھی پردہ ہی ہے. یہ پردے کی چیز ہے، اس کی عزت، اس کی عفت پردے میں ہی ہے. یہ اس کے لیے قید بند نہیں ہے، یہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو پردہ دے کر اس کی حفاظت کا سامان مہیا کیا ہے. یہ اتار رہی ہے، یہ پھاڑ رہی ہے، یہ مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، جہاں پر خاندان ویران، گھر تباہ و برباد، ازدواجی زندگی نیست و نابود ہو کے رہ گئی ہے. زمین بوس ہو گئے وہ، کیونکہ وہ تباہ اور برباد ہو گئے. اب ہمیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لو تم کو بھی ڈبو لیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں اپنے گھر کی فکر کروں. قو انفسکم واہلیکم نارا. ساری دنیا کو چھوڑو، میں اپنے گھر کی فکر کروں، میں اپنے اولاد کی فکر کروں، ان کے ساتھ بات کروں، انہیں سمجھا دوں دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، پردہ کیا ہے، حیا کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے، عفت اور عصمت کیا ہے، اس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، اس سے اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے، برکتیں کس طرح آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں. محبت کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھا دوں. ہم انہیں حساب و کتاب سمجھاتے ہیں، ہم انہیں دنیا داری سمجھاتے ہیں. سمجھاؤ، لیکن خدا را انہیں دین بھی سمجھاؤ، خدا را انہیں حیا بھی دے دو، خدا را انہیں تقوی بھی دے دو، انہیں پاک دامنی بھی سکھا دو. انہیں بتا دو کہ بیٹی ایک فاطمہ بھی تھی، ان کے قصے سنا دو، ان کی زندگی ان کے سامنے رکھ دو. یہی نہیں رہنا ہے. اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، بے حیائی نہ پھیلاؤ. سب سے زیادہ سخت ترین عذاب بے حیاؤں کا ہے، اور سب سے جلد جس گناہ پر پکڑ ہوتی ہے وہ بے حیائی کا گناہ ہے. اور دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جگا دے، ہمارے ضمیر کو جگا دے، ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.